نبی نہیں ہے، لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ آپ ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ترجمے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ یہی تو اختلافات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولویاں ساڈا کو بننا ٹپیا جڑا اسی انہاں دے گل پے جانے ہیں؟ یار یہ مسئلے ہیں اور اس کو ایزی نہ لیا کرو۔ اے جی سارے بیٹھے ہوندے نے، سارے مینوں کسے دا ٹھیکہ نہیں، سارے ہیں کہ ادھے نے مینوں حضور دا ٹھیکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حضور دا عاشق ہوں، میں تو گل کراں گا۔ لفظ نبی کا جو ترجمہ نہیں کر سکا، مجھے بتاؤ وہ میرے نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ اس واسطے سید العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر پھر قرآن کے مفاہیم اور مطالب اس کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں رب نے بیان کیا کیا ہے۔ تو جو لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر سکا، بتائیے وہ ترجمہ نہیں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، جبکہ لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر بتانے والا ہوتا ہے۔ آج اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کو اپنے علم غیب کا اظہار کرنا پڑا، اور یہ ہر نبی کو اللہ دیتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر نہ ہو تو وہ اپنی امت کے سامنے وہ معجزہ غیب دکھا نہیں سکتا، جبکہ اس کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف والے بھی میری طرف دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جنہیں بہت ایک پاٹے خاں بانٹتے سن نا، آپ نے فرمایا ہوئے اپنی اوقاتوں میں رہو۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کوئی ایسی بات کریں کہ ہم اپنی اوقات میں آ جائیں۔ فرمایا پھر میں غیب کی خبر دوں کہ کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو۔ نبّأ یُنبّئُ اُنبّئُکم، یہ نبی سے ہی مادہ، یہ مادہ اسی کا ہے۔ لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی، میں اگر یہی موضوع بیان کروں تو آپ مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم دیں، میں آپ کے سامنے 2 گھنٹے تقریر کرتا ہوں غیب کے موضوع پر۔ بھائی جان اللہ رب العزت نے خود فرمایا اپنے حبیب کے لیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں علماء کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ اور جب پہلے نبیوں کے واقعات کو قصص بیان کیا، 12ویں پارے میں میرا رب فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ اسی غیب پر میں الحمدللہ 10 آیات تو یہ بات ابھی پڑھ سکتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر آپ نبی پاک کی سیرت کی طرف آ جائیں، بدر والے دن ایک دن پہلے میرے نبی نے لکیر لگ، اوے پتر ادھر میں کھوئے، بک بک بند کر رہا ہوں، اچھا بکواس بند کر رہا ہوں اپنی، بس یہ ہوں بولے نا ایک چھڑ دے ہو یار، بچے ساڑھے ہی ہوتے ہیں پر ایڈے اترے، وہ حیا ہونا چاہیے یار۔ اب بکواس نہ کرنا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تمیز بھی کسی چیز کا نام ہے یار، مجھے نہیں تقریر ہوتی یار جب یہ بک بک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دھیان فرمائیے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو دی۔ آپ بدر کا نقشہ دیکھیں، میرے نبی نے ایک دن پہلے لکیر لگا دی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ مولانا صاحب اگر غیب نہیں ہے تو 2 ہی باتیں ہیں، یا غیب مان یا تیرا جنازہ نکل گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جب ترجمہ قرآن پڑھنا ہے تو کسی سید العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہے، ورنہ وہ تو آپ کو لفظ نبی کا ترجمہ نہیں بتائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ آج جڑا جیل اندر لاٹے ہو مرزا، وہ کیوں بگڑیا ہے؟ وہ نکلنا بہ کے پڑھیا تو ویلو فارغ ہو گیا ہے، استاد کی لوڑ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس بات کو سمجھیے گا، اللہ نے بھی یہ قرآن سارے کا سارا اپنے حبیب کو پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن کیا ہے؟ فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کو پڑھایا۔ تو جب نبی نبی ہو کر اتنی صلاحیت کے مالک، اتنے اعلیٰ، اتنے افضل، اگر اس کے باوجود اللہ نے خود پڑھایا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، آپ کب آنکھیں کھولو گے؟ آپ کو کب سمجھ آئے گی؟ قرآن مجید اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اور پھر دیکھیں جناب انج فارغ ہویا، انج فارغ ہویا ہے، بابیاں دا انکار ہی کر بیٹھا کہ بابے جی شاہی کوئی نہیں۔ میں کہوں کہ اپنے سبے سکے ابے دا نہ کر دیں۔ اچھا کر وہ بھی ماں دا کر گیا، پیو دا بھی کر وہ بھی گیا جی۔ یہ بندے کی اوقات ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، جب وہ تنہا بیٹھ کے پڑھے تو یوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے، کوئی داتا بنا ہے، کوئی خواجہ بنا ہے۔ سبحان اللہ۔
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ استاد بہت ضروری ہوتا ہے. کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں, استاد ہوگا تو آپ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور بات آگے چلیں گے, ورنہ آپ آگے نکل نہیں سکتے میرے عزیز. تو اس واسطے جڑے کلے بہ کے پڑھتے جی اینج فارغ ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا کے اندر ایک ذاکر نالائق ہوتا تھا پیس ٹی وی پر, آپ نے کہا 10,000 کا مجمع ہوتا سی, فارغ ہو گیا نا, مرزا تو شاید ہی کوئی وہ یہ تو جی نیٹ کا مریض ہے تو باہر نکلنا جوگا بھی نہیں. میں تم صحیح دستا پیا, یہ تو کہتا بابے کر کچھ نہیں سکتے. میں کہ میرے بابے تینوں انج تون کے رکھا تو باہر نکل ہی نہیں سکتے. اوقات ہے نا لوگوں کی, اور بات کرتے ہیں بزرگوں کی. جبکہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں سے ریسرچر ٹیموں کو بلائیے اور ان سے پوچھئے اس بر صغیر کے اندر اسلام کس نے پھیلایا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں جواب آئے گا اللہ کے ولیوں نے پھیلایا. اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا. اور آج تو کہتا بابے شاہی کوئی نہیں, تو سکھا نہ پتر ہے. کون ہے تو یار؟ تینوں چاہیے سی تو قرآن پڑھ کے عیسائیوں کو, یہودیوں کو, کافروں کو قائل کر کے یہ ہمارا قرآن ہے, یہ اس کی شان ہے, یہ دلائل ہے. وہ بھائی چھ میں بابا خادم بڑا چیتے ہوں بڑا منو چیتے ہوں ہے. اور جدوں پنڈی دے کچھ مولوی سن تو صحابہ کرام دے خلاف انہاں بک بک کی نا, تو بابے خادم نے آکھا در در کتے ہو مالکانوں ہی پہ گئے ہو. وہ صحابی دا ہے وہ دھر دھر ہو مرزیا مالکانوں ہی پہ گئے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ بجلی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا. تو یہ بس اوقات بندے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ یاد رہ جاتی ہیں کہ گل بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہے. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لفظ شاہد, کیا لفظ ہے جناب؟ شاہد. آپ شاہد کا معنی شاہد نہیں ہے, شاہد عربی کا لفظ ہے, اس کا کوئی میننگ ہے جناب, وہ معنی واضح کرو. لیکن لوگ نہیں لکھ سکے. شاہد لفظ کا معنی ہوتا ہے گواہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ اور اس کی آگے وضاحت یہ ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر بھی موجود ہو اور آنکھوں سے بھی دیکھے. اور بھی اب اس کا ترجمہ کیسے کرے گا؟ اسے کہنا پڑے گا کہ نبی حاضر ناظر ہے, اسی لیے وہ ترجمہ ہی نہیں کرتا, وہ اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اور ہمارے بات نہیں مولوی صاحب چھڈو پر انہاں گلاں دی کیڑی لوڑ ہے, سیدھی سیدھی تقریر کرو. میں کیا اصل سیدھی تے ہے تینوں میں سارے ڈنگا چوں کڈدا پیا. اصل سیدھی یہ ہے تو یہ صحیح ٹریک پہ چلا رہا ہوں. اور کئی لوگوں کا ہاضمہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. تو انہوں پتا ہے کئی پنڈاں دے بندے انہاں دی کیفیت ہور ہوندی ہے, شہر انہاں دی ہور ہوندی ہے. شہر خالص دودھ پی لینا تو ٹھڈ خراب ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ خالص 2 کلو پانی 4 کلو پانی کو فٹ رہندے نے. اتنی مکسنگ دین میں نہیں